السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے سسر جو ہے ان کی اس سال کے شروع میں وفات ہو گئی تھی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، وہ اگر کسی ریلیٹیو سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، جیسے کوئی بہن بھائی ہے، دادا دادی ہیں، والدین ہیں، یا کوئی بھی ہے، تو ان کے فوت ہونے کی صورت میں کس طرح سے بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور کس طرح ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ چھوٹے بچے، خاص طور پہ جو زیادہ چھوٹے ایج کے بچے ہوتے ہیں، 4 5 6 7 سال کے بچے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ فوت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ایسے میں اگر بچوں کو ٹھیک طریقے سے نہ بتایا جائے، یا جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے اس کو دیکھیں، تو بعض دفعہ بچوں کے ذہن پہ بہت گہرا نقش ہو جاتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور خاص طور پہ میت کو دیکھنا، اور سب ظاہر ہے اس وقت گھر میں غم کی حالت ہوتی ہے، اس سارے سین کو دیکھنا، بعض دفعہ وہ سینز جو ہیں وہ بچے کے ذہن پہ نقش ہو جاتے ہیں، اور کئی بار بچے جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اپنے بڑوں کو بتا نہیں پاتے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہی چیز ان کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن بن جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں وہ پینک اٹیکس میں چینج ہو جاتی ہے، یا ان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کس طرح سے بتانا چاہیے اور اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو آپ ہو سکے تو اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ایسے گھروں میں مت لے کے جائیں جہاں پہ جنازہ وغیرہ ہے یا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ چھوٹے بچوں کو یا تو گھر پہ چھوڑ جائیں، یا کسی اور ریلیٹیو کے گھر میں جو ان کی ٹیک کر سکے، وہاں پہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ چھوٹے بچے جب میت کو دیکھتے ہیں، یا اس وقت ظاہر ہے گھر میں غم کی حالت ہے، سب رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں پہ نقش ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ایسے ہی ہیں کہ جیسے بچے کو نہیں پتہ چلتا کچھ بھی، لیکن بچوں کو سب سمجھ آتی ہے، اور خاص طور پہ الگ سے کبھی بھی بچوں کو کسی کا، جیسے ہم چہرہ آخری بار دیکھنے جاتے ہیں، بچوں کو دکھانے کے لیے مت لے کر جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچوں سے صاف اور واضح الفاظ میں، آسان زبان میں ان کو بتائیں کہ جو آپ کے ریلیٹیو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ بچوں کو کبھی بھی نا جھوٹا، جسے کہتے ہیں نا، دلاسا نہیں دینا چاہیے کہ ہاں وہ کچھ دنوں کے لیے گئے ہیں، وہ دور گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، ایسے نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بچے کے دل میں ایک امید رہتی ہے کہ وہ واپس آئیں گے، اور کہیں نہ کہیں گھروں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کو کہیں نہ کہیں سے پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ ہم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ واضح الفاظ میں بتا دیتے ہیں کہ دادا ابو یا جو بھی ریلیٹیو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے پاس واپس نہیں آ سکتے، تو بچے اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کو جب ابو کی وفات ہو گئی ہے تو اس وقت میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا تھا، بچوں کو یہی پتہ تھا کہ دادا ابو جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ تو تدفین کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے سب فیملی ممبرز نے بیٹھ کے پھر بچوں سے بات کی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ دادا ابو جو ہیں وہ اب اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، اب وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ ادھر رہیں گے، اور ساتھ ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ وہ وہاں پہ وہ زیادہ ہیپی ہوں گے، وہاں پہ ان کو کوئی درد نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرے بیٹے نے فوراً آگے سے کہا کہ ماما مجھے تو دادا ابو بہت یاد آئیں گے، پھر میں کیا کروں گا، تو میں کس سے کھیلوں گا؟ تو اس کو یہی سمجھایا کہ دادا ابو ہم سب کو یاد آئیں گے، لیکن ہم جو اچھی اچھی باتیں تھیں دادا ابو کی، ہم وہ یاد کیا کریں گے، جو دادا ابو نے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا ہم وہ یاد کریں گے، ہم ان کے پکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ بچے کو ضرورت سے زیادہ تفصیل نہ بتائیں، جتنی ضرورت ہے صرف اتنی بات بتائیں۔ اگر بچہ خود سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو پھر آپ اس کو تفصیل بتائیں، زیادہ اپنی طرف سے جب آپ زیادہ تفصیل بتائیں گے بہت سارے سوال بچے کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جیسے اگر بچے کو تدفین کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتانا، تو بچہ اگر آپ سے نہیں پوچھ رہا تو آپ کو خود سے یہ بات نہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم تدفین کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو وقت کے ساتھ اور عمر کے ساتھ خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں،
اور بچہ جتنی بار بھی آپ سے اپنے ایموشنس کا اظہار کرے یا روئے یا دکھ کا اظہار کرے، اس کو ٹائم دیں، اس کی بات کو اگنور نہ کریں۔ میں خود کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے بچپن میں اپنے کسی قریبی عزیز کی وفات کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے آخری بار چہرہ دیکھتے ہیں وہ سب کچھ اور وہ سارے سینز، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کس طرح سے وہ چیز جو وہ ڈپریشن میں چینج ہوئی ہے اور کس طرح وہ پینک اٹیکس میں چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قسم کے موقعوں پہ بچوں کو بالکل اگنور نہ کریں، کیونکہ کئی بار بچپن کے جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی پہ بہت گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے لیے یوزفل ہے تو اس کو ضرور یہ ویڈیو فارورڈ کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔